ایک بوڑھی عورت ہے، برقع پہن کر آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے ان کی بہو کی وجہ سے ان کی کوئی بات نہیں سنتا. ان کا کہنا تھا کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کے لیے اچھی نہیں ہے، تو براہ مہربانی کیونکہ آپ انرجی کا کام کرتی ہیں، آپ انرجیز کو چینج کر سکتی ہیں، آپ نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی میں ٹرانسفارم کر سکتی ہیں، تو کائنڈلی آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے بیٹے کو، یہ جو میری بہو کی نیگیٹو انرجی ہے، میری بہو کو ہی اٹ سیلف، میری بہو جو ہے وہی نیگیٹو ہے، آپ اس کو ہی میرے بیٹے سے دور کر دیں. ان کی ریکویسٹ بہت عجیب تھی، بٹ آئی لسن ٹو ہر. اینڈ دین اوبویسلی ان کی ڈیٹیلز لے کر جو بھی کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کی ڈیٹیلز لے کر سب سے پہلے میں نے ان کے کام کو دیکھا، اور جب میں نے ان کا کام دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اصل میں اس بہو بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے. دس وومن، شی از این ایول وومن. وہ اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنے پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ چاہتی تھیں، پتہ نہیں کیا غصہ تھا ان کو، کیا اکڑ تھی ان میں. کہیں وہ بچی بیچاری پاکستان سے یہاں آ گئی، بہو بنا کر اس کو لے آئیں. ریمائنڈ یو، وہ ان کے بیٹے کی 5ویں بیوی ہے، اینڈ شی از ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ. اور اب وہ اس کا یہ گھر بھی توڑنے پہ تلی ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ وہ عورت خود ایک سائیکو عورت ہے، پاگل عورت ہے. دنیا میں کچھ لوگ، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ، ایول اتنا زیادہ پھیل چکا ہے لوگوں کے پاس، خصوصاً عورتوں کے پاس، جو برقعے پہن کر اپنے آپ کو فورس کرواتی ہیں یہ کہلوانا دوسروں پہ کہ ہم بہت اچھے ہیں، یا ہم بہت پابند ہیں تمام چیزوں کے. میرے پاس سب سے زیادہ وہ کلائنٹس آئی ہیں جنہوں نے اس طرح کے کاموں کا، آپ کہہ لیں کہ مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، اور وہ کام کوئی جائز کام نہیں ہے. دیکھیں، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو تو میں اس انسان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں مظلوم کا ساتھ دینے والی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اس کے آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، چاہے موت ہے، کھائی ہے، کچھ بھی ہے. ظلم اگر کسی کے ساتھ کیا گیا ہے اور میرے پاس کوئی آئے گا تو میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دوں گی. لیکن اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے ہیں، بہت تھوڑے پیسے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان پیسوں کو استعمال کر کے کبھی کسی کی انسان کی زندگی کے ساتھ کھلیں گے، کبھی کسی کے ساتھ، تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. یہ بات بھول جائیے کہ اس دنیا میں آپ لوگوں کے ہاتھ بالکل کھلے ہیں، خاص طور پہ تب جب میرے جیسے ہیلرز، میرے جیسے اسپریچول پرسنز اس دنیا میں موجود ہیں. اس عورت کا کیس دیکھ کر میرے ذہن میں ایک چیز کھٹکی، وہ یہ تھی کہ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، 1-2 دن پہلے میرے ایک اور کلائنٹ ہیں، میل کلائنٹ، میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ان کی پارٹنر نے بیسکلی کچھ اس طرح کی ان کے اوپر افلکشن کی تھی، بری انرجیز ان کے اوپر ڈالی گئی تھی. کچھ لوگ اس کو میجک کا نام دیتے ہیں، کچھ اس کو کرس کہتے ہیں، آپ جو مرضی کہنا چاہیں. پر اس عورت نے خود اپنے پارٹنر کے ساتھ اس طرح کا ڈارک کام اس انسان کے اوپر اٹیمپٹ کیا کہ وہ انسان نہ صرف اپنے فائنینسز کھو بیٹھا ہے، بلکہ اس انسان کی ذہنی حالت بہت خراب ہے. اور جب اس کے کام کا جائزہ لیا گیا، جب دیکھا گیا، تو یہ نظر آیا کہ وہ عورت، اس کا انتقام صرف یہاں تک نہیں رکا، بلکہ وہ اسی کے بچوں کو اسی انسان کے اگینسٹ فیڈنگ کر رہی ہے، یا اس کے بچوں کے خلاف اس کو بھڑکا رہی ہے. اور صرف بھڑکا نہیں رہی، اس میں ان کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں ڈارک انرجی والے لوگوں کے، وہ تمام ہتھ کنڈے آزما رہی ہے. میری یہ باتیں سن کے میرے اس میل کلائنٹ کا کہنا تھا، ایک تو پہلے تو اس کا غصے سے اس کا جسم بھر گیا. دین ہی سیڈ کہ یہ کس طرح کی ماں ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کر سکتی ہے. میں نے اس کی شکل دیکھی، اور میں نے کہا ماں کی تو بات بہت بعد میں کریں. میں نے کہا وہ کیسی بیوی ہے. اگر کوئی بیوی واقعی بیوی ہو، جس کو اپنے شوہر سے پیار ہو، اس کے شوہر کو اتنی سی چوٹ بھی لگے گی نا تو وہ بیوی تڑپ اٹھتی ہے. کوئی کیسی بیوی ہو سکتی ہے جو مسلسل اپنے شوہر کو اذیت میں رکھے، مسلسل کبھی اس کے کھانے میں چیزیں ملا کے اس کو دے، کبھی اس پہ کوئی دم درود کرائے، کبھی کیا کچھ کرے، صرف اس لیے کہ وہ انسان اس کو ذہنی سکون نہ ملے، وہ انسان اپنے پیاروں سے دور ہو جائے، وہ انسان. اور بلکہ ایک پاگل عورت کی تو یہ بھی اگزامپل ہے جس نے کسی سے اس کے ماں باپ تک چھین لیے ہیں.
اس کا تمام سپورٹ سسٹم، جتنے لوگ اس انسان کو بچا سکتے تھے یا اس سے سچا پیار کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس سے دور کر دیا ہے. اور آج اس انسان کی حالت نہایت بری ہے. اس انسان کی مینٹل حالت بہت بری ہو چکی ہے. ایک میسکولن ہیلتھ اس انسان کی بہت بری ہے. دیز آر دا پیپل آئی نو پرسنلی. میں نے ان تمام لوگوں کا ایول دیکھا ہے. میں جب یہ تمام ظلم دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے برا لگتا ہے. کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ لیکن پھر میں آپ ہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے چہرے میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کتنے دوغلے ہیں، آپ لوگ کتنے جھوٹے ہیں، آپ لوگ کتنا ڈرامہ کرتے ہیں مذہبی بننے کا. اور آپ لوگوں کے دلوں میں جتنے بڑے شیطان ہیں، اتنے بڑے شیطان شاید جہنم میں بھی موجود نہ ہوں. کیونکہ میں نے جو کچھ سن لیا اور جو دیکھ لیا اس کے بعد میرا اس چیز سے تو بالکل اعتبار اٹھ گیا ہے کہ آپ کا شاید کوئی سگا ہی آپ کے سگے ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں، بلکہ 98% آف دا کیسز میں موسٹ آف دا کلائنٹس جو سفر کرتے ہیں اپنی امیجیٹ فیملی کی وجہ سے سفر کرتے ہیں، جس کی لیونگ ایگزامپل میں خود ہوں. میں خود ان تمام چیزوں سے گزری ہوں. مجھے پتہ ہے افلکشن کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کسی کی زندگی برباد کرنا کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کسی کا نصیب باندھ دینا کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے ان تمام چیزوں کا. اور میں اپنا یہ جو کام کرتی ہوں، میں لوگوں کی، اپنے کلائنٹس کی جو ہیلپ کرتی ہوں اتنی سیلف لیس ہو کے اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے، اس کی ریزن یہی ہے مجھے ہر انسان میں ایک رمشہ نظر آتی ہے. اینی وے، یہ چیزیں کوئی مذاق نہیں ہیں، یہ چیزیں بالکل ریئل چیزیں ہیں. آپ کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی روحانی معاملہ، اسپریچول معاملہ، جب تک آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے، آپ کو جس عذاب میں، جس جہنم میں پھینکا گیا ہے، آپ دنیا کی لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ پیسے لگا لیں، آپ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. فار ایگزامپل، اگر میں اپنی بات کروں، میرے لیے اگر کسی نے کچھ چیزوں کو ڈیلے کیا ہے، میری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. میں خوبصورت ہوں، میرا دل اچھا ہے، میری زبان اچھی ہے، میری نیت صاف ہے. پر اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں جتنی مشکلات یا جتنے ڈیلیز جھیلے ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں نے ایسا اپنے ارد گرد ایسا کسی کو نہیں دیکھا. کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو براہ کرم، براہ مہربانی آپ اس کا علاج کروائیے. ان تمام چیزوں کو اگنور مت کریں. اور جب آپ نے ان چیزوں کی ریمیڈی کرنی ہو تو اپنے ذہن کو پکا کر کے آئیے گا. کیونکہ جب بھی کوئی انسان آپ کو کسی جہنم میں پھینکتا ہے یا آپ کی زندگی برباد کرنے لگتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کے باہر جانے کا راستہ بند کرتا ہے. جو تمام لوگ ان چیزوں سے سفر کرتے ہیں، ان کا دماغ ایسے بلاک کر دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان چیزوں سے باہر نہ آ پائیں. اگر آپ تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے، اگر آپ کسی بھی طرح اپنی زندگی میں کسی بھی ظلم کا شکار ہیں، تو پلیز اپنے لیے اسٹینڈ لیں. اور یہ باتیں کہہ دینا کہ میں نے بس خدا پہ چھوڑ دیا ہے، خدا میرا بدلہ لے گا، یا میں نے صبر کر لیا ہے، یہ باتیں کمزور لوگوں کی باتیں ہیں. دنیا میں کوئی مذہب بھی کسی کو اس طرح نہیں سکھاتا کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے یا آپ کا قتل کر دے تو آپ صرف جو ہے معافی پہ رکھیں یا آپ صرف جو ہے صبر کریں. نہیں، جب جنگ ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دوسرے انسان پہ اٹیک کرتے ہیں. یہ باتیں کہنا کہ نہیں وقت دیکھ لے گا، وقت مارے گا ان کو، یا اگلی دنیا میں حساب ہوگا، نہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی روح اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل جائے اور آپ صرف تماشا دیکھتے رہیں؟ میں جس کلائنٹ کے ساتھ کل بیٹھی تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ نہ کہتا، میں خاموش رہتا، میرا سب چلا گیا مجھ سے، پر میرے دل میں تکلیف ہے بہت زیادہ. اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے، اس کو بھگتنا چاہیے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے. تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا یہ آپ کا دل نہیں ہے، یہ آپ کی روح ہے، آپ کی روح کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. کیونکہ ایسے تمام کیسز میں، خاص طور پہ جس میں جو بیویاں خاوندوں کی سگی بن کر ان کو دھوکہ دیتی ہیں، سانپ کی طرح ان کی تمام دولت، ان کا گھر اپنے نام کرتی ہیں، ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ خراب کرتی ہیں، انہی کے ساتھ رہ کر انہی کے لوگوں سے ان کو دور کرتی ہیں، ان کے ماں باپ تک کو مار دیتی ہیں، اس لیے تاکہ وہ اس انسان کو پوری طرح کنٹرول کر سکیں. ایسی عورتیں پاگل ہیں.
وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں. اور آپ کا کام ہے, اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے. کچھ لوگ ہیں, کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کی فیملیز میں ایسا بندہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ تمام فیملی کو اس مصیبت سے آزاد کرتا ہے, یا جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس چیز سے آزاد کرتا ہے. لیکن تمام لوگ اتنے لکی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسے لکی انسان ہو جس کی زندگی میں کوئی ایک سنسیئر ہو, لونگ پرسن ہو, لونگ ہیلر ہو, جو آپ کو نہ پتہ ہو بٹ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہو, آپ کو نہ سمجھ آتی ہو لیکن آپ کی لائف کے لیے لڑتا ہو. سو اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے لڑ سکے تو آپ نے خود اپنے لیے اٹھنا ہے, آپ نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے, آپ نے مظلوم نہیں بننا ہے, آپ نے صبر نہیں کرنے ہیں. صبر اس کو نہیں کہتے جو آپ لوگوں نے بنا لیا ہے. خاموش وہ لوگ رہتے ہیں, برداشت وہ لوگ رہتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, مضبوط انسان ہمیشہ اپنے ساتھ کیے گئی ہر ناانصافی کا بدلہ لیتا ہے, اپنے ساتھ کیے ہوئے ہر ظلم کو واپس لوٹاتا ہے. اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو واپس لوٹا سکیں تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم اپنے آپ کو اس گندگی سے نکالیں, تاکہ آپ کے اگر رشتے باندھ دیے گئے ہیں, آپ کا خاوند آپ سے ناحق زبردستی جھوٹے الزامات لگوا کے آپ کی اور اس کی علیحدگی کروانے کی کوشش کی گئی ہے, اگر آپ سے آپ کے بچے چھین لیے گئے ہیں, آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم ہوا ہے, تو آپ نے خود اپنے لیے آواز اٹھانی ہے. اگر آپ ایک فیمیل ہیں تو آپ پلیز اپنے فائنانسز کو اسٹرانگ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو سن کے آپ تمام لوگوں کے اندر یہ بات جاگے گی کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, کمزور اور بزدل نہیں بنیں گے, ہمیشہ لڑیں گے اپنی ذات کے لیے, اپنے سروائیول کے لیے. اور جس کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے ناحق, آپ اس چیز کا بدلہ لیں گے, تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے, یا آپ کے پاس ہمت نہیں ہے, یا ہوپ نہیں ہے, تو آپ میری طرف دیکھ سکتے ہیں. میں نے بہت امپاسبل سرکمسٹانسز میں بہت سی چیزوں کو اکیلے فیس کیا ہے اور سروائیو کیا ہے. اور آج میں آپ لوگوں سے اس لیے بات کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہوپ ملے, آپ لوگ بھی انسپائر ہوں, آپ لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. اگر آپ میں سے کوئی اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, آپ مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ کی لائف میں کسی بھی طرح کی بلاکیج ہے, چاہے فائنینشیل ہے, ریلیشن شپ کی ہے, آپ کی اپنی ذات کی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر نہیں ہوتی, آپ مجھ سے بلا جھجک بات کر سکتے ہیں. باقی آئی وش یو گڈ لک آن یور جرنی. تھینک یو ایوری بڈی فار یور کائنڈ ٹائم. ملتے ہیں دوبارہ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. This is Ramshi Chaudhary signing off from London, everybody. Goodbye.